بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے سلسلہ کو شروع کرنے سے پہلے ضروری سمجھا کہ ایک شبہ کا ادالہ کر دیا جائے۔ ملحدین منکرین کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے آخر عقل کی موجودگی میں نبوت کے سلسلے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عقلاء آپس میں مل کر فیصلہ کر لیں، عقائد، اعمال، معاملات، اخلاقیات کیا ہوں گے؟ تو جناب عالی عقل میں عصمت نہیں، لہذا کسی کو اعتماد نہ رہے گا کہ یہ فیصلہ جو کیا گیا ٹھیک ہے یا غلط، کل یوں نہ ہو یو ٹرن ہو جائے، اس کے خلاف کوئی اور فیصلہ آ جائے۔ عقل میں اعتدال نہیں، افراط تفریط کا شکار عقلاء ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض نے تو خدا کے وجود کا ہی سرے سے انکار کر دیا کہ اللہ ہے ہی نہیں، دہریہ لوگوں نے، اور بعض نے ڈھیروں خدا انہوں نے بنا لیے، 2، 4، 6 حتیٰ کہ کروڑوں خدا بنا لیے گئے۔ پھر عقلاء میں خود غرضی ہے، خواہش پرستی ہے، ان میں طبی کمزوری ہے، لالچ ہے، ڈر ہے، خوشی غمی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ کیا عقل مندوں نے سود، رشوت، ڈاکہ زنی، زنا، لواطت، چوری، ملاوٹ، قتل ناحق، لوٹ مار، غیبت، وعدہ خلافی، بتوں کی عبادت، پتھروں، پہاڑوں، جانوروں، حتیٰ کہ گنگا و جمنا تک کی عبادت نہیں کی؟ کیا ستی کی رسم کہ بیوی کو، زندہ بیوی کو مردہ شوہر کے ساتھ جلا دینے کی رسم کو ایجاد کرنے والے عقل مند نہیں تھے؟ دعوے دار تو وہ دانش مندی کے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینے والے، اپنی بیٹی، بہن اور ماں سے نکاح کرنے والے، بیت اللہ کا ننگے طواف کرنے والے بھی عقل مندی کہلاتے تھے۔ زہر کس نے بنایا؟ ایٹم بم، مضر اشیاء، جنگیں، قیدی، یہ سب عقل مندوں نے ہی کی۔ پھر عقل مندوں کا آپس میں تعارض ہے، چنانچہ کئی صدیوں بعد نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ آسمان کا وجود مانا جاتا تھا، آسمان ایک چیز ہے، ایک وجود رکھتا ہے، جسم ہے، جرم ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ لوگوں نے کہا یہ فضا ہے، یہ نیل گون ہمیں دکھتا ہے، یہ کوئی چھت نہیں۔ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ زمین چپٹی ہوئی ہے، پھر وقت آیا زمین متحرک ہے، زمین چوکور ہے، چورس ہے، پھر وقت آیا زمین کرہ ہے، گول ہے، ایک وقت تھا کہ سورج شعلہ ہے، بس یہ متحرک نہیں، پھر وقت آیا کہ یہ متحرک ہے، یہ جامد نہیں۔ کلدانیوں، یونانیوں، عربیوں اور دیگر سائنسدانوں کے نظریات میں فرق ہے۔ پھر عقل کا جو مدار ہے وہ حواس پر ہے، اور حواس محدود ہے۔ مثلا آنکھ کی ایک حد ہے، اس سے آگے دیکھ نہیں سکتی، اور اگر کوئی یرکان کا مریض ہے تو اس کی آنکھ کو ہر چیز پیلی دکھے گی۔ آپ کبھی سڑک پر چل کر مشاہدہ کر لیں، لگے گا تھوڑے فاصلے کے بعد راستہ بند ہو رہا ہے، اور اگر آپ گاڑی پر بیٹھ کر نظر ڈالیں تو یوں لگے گا کہ درخت پیچھے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں۔ بھینگا جو عقل پر بنیاد رکھے اپنے اعمال کی، اور وہ بھینگا آدمی ہو تو اسے ہر چیز دو نظر آئے گی۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ کون سی عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ عقل صحیح کیا ہے اور عقل غلط کیا ہے؟ جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، جن اقوام پر، افراد پر، وہ کوئی بدوی، بے وقوف، بے علم، جاہل، اجڑ نہیں تھے۔ انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر، ماہر، تاجر، بدیر، مشیر، قانون دان، شعراء، شرفاء، ادباء، فصحاء، بلغاء، خطباء، وہ مصنفین، دانش مند کہلانے والے اور حکمران لوگ تھے۔ جب انہوں نے انبیاء کرام کی وحی اور تعلیمات سے روگردانی کی تو نشان عبرت بنے۔ انہی کے بارے میں ارشاد الہی ہے وَعَادًا وَثَمُودًا قَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، ذرا دیکھو ہم نے عاد اور ثمود کو برباد کیا، اور یہ ہلاکت ان کے کھنڈرات سے تمہیں واضح ہوگی۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال، کفریہ اعمال و عقائد کو ان کی نظر میں مزین کر رکھا تھا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، انہیں اللہ کے راستے سے، حق راستے سے انہیں روک رکھا تھا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ تھے بڑے دانشور لوگ، تھے بڑے عقل مند لوگ۔ انہی کے بارے میں دوسری جگہ ارشاد الہی ہے
یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کے بارے میں انہیں ساری باتوں کا پتہ تھا، نفع کیسے کمایا جاتا ہے، شہرت کیسے کمائی جاتی ہے، اقتدار کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اچھے مکانات کیسے بنائے جاتے ہیں، لیکن آخرت سے غافل تھے. جناب عقل تو کہتا ہے خائن سے خیانت کرو، مگر شریعت کہتی ہے ولا تخن من خانک، جو تجھ سے خیانت کرے اس سے بھی خیانت نہ کر. عقل تو کہتی ہے ہنسی مذاق میں جھوٹ جائز، پر شریعت کہتی ہے جائز نہیں. عقل تو کہتی ہے میرا مال میری مرضی، اور یہی بات قوم شعیب نے اپنے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہہ دی تھی، مال ہمارا تو مرضی ہماری کیوں نہیں. آج کہا جاتا ہے میرا مال میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، جبکہ شریعت کہتی ہے تمہارا جسم اللہ کا پیدا کردہ ہے، مال اللہ کا عطا کردہ ہے، مرضی بھی اللہ کی ہوگی. عقل نے تو قتل اولاد سکھایا، اور شریعت کہتی ہے ولا تقتلوا اولادکم. عقل نے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں پہنچایا، اور شریعت کہتی ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے والدین کے بارے میں تمہیں نیک سلوکی سکھایا. قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان کو اف بھی نہ کہو، چڑکی بھی نہ دو. پھر عقلاء کا آپس میں تعارض ہے کہ انسان کا مبدا معاد کیا ہے. ویسے مبدا معاد کے بارے میں تو عقل بالکل رہنمائی نہیں کرتا. کوئی کہتا ہے کہ انسان حیولہ اور صورت ہے، کوئی نظریہ ارتقاء میں الجھا ہوا ہے کہ پہلے ہم نباتات تھے، نباتات سے پھر حیوانات ہوئے، پھر بندر نے ان میں سے ترقی کی، پھر بندر سے آگے انسان بنے. حقیقت یہی ہے کہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے مگر سرا ملتا نہیں. ضرورت ہے اس امر کی کہ ایسی شخصیات ہوں جو پاک طینت، اعلیٰ کردار، معتدل مزاج، افراط و تفریط سے پاک، جو حفاظت الہی میں ہوں، معصوم ہوں، دوستی دشمنی میں اعتدال سکھائیں، ایثار، صدق، صفا، عدل و وفا، حلم و حیا کا جو مجموعہ ہوں، جن کا عقل سلیم ہو، حواس جن کے بالکل سالم ہوں. ایسی ہستی کہ جن میں خود غرضی نہ ہو، ایسی ہستیاں جن میں کسی کا ڈر نہ ہو، جن میں لالچ نہ ہو، جو خوشی غمی میں حدود سے تجاوز نہ کریں، جو خواہش پرست نہ ہوں. ایسی ہستیاں حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، جن کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جن کو یہ صلاحیت دی جاتی ہے کہ وہ سب کو سنبھال سکتے ہیں، وہ عہدات کی پابندی سکھلا سکتے ہیں، وہ عالم، جاہل، متوسط، غبی اور ذہین سب کے لیے اپنی تعلیم کو سہل انداز میں پیش کر سکتے ہیں. وہ قوی الہمت، بہادر، امین، اور ان کی ہدایات و تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جو زمانے کی ساری ضروریات کو پوری کرنے والی ہوتی ہیں. ان میں غلطی کا شائبہ نہیں ہوتا. ان کے سامنے بڑے بڑے عقلاء اور بڑے بڑے عقل ماند پڑ جاتے ہیں. تو ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، تجارت، صلح، جنگ، درات، ہر چیز وہ سکھاتی ہیں. وہ ایسی ہستیاں جو دعویٰ کرتی ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. ہماری بعثت اسی لیے ہوئی کہ اخلاق کو سنبھالا، کہ تمہارے اخلاق کو عمدہ اور تمام کیا جائے. وہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ارشاد الہی انک لعلی خلق عظیم. وہ ایسی ہستی جو اللہ کی حفاظت میں ہوتی ہے، اسی ہستی کو نبی کہتے ہیں، جن پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. اللہ ہی اپنے بندوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم کس بات پر خوش ہوں گے، کس بات پر نہ خوش ہوں گے. یہی جو ہستیاں ہیں، انہی ہستیوں کو نبی کہا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے چلا. جناب رسول انور، رسول مکرم، ہادی کل، دانائے سبل، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ مختتم ہوا کہ اب تا قیامت، بلکہ قیامت کے دن بھی نبوت محمدی ہے. حضور نے ایسی تعلیمات دیں
جو کبھی بدلی نہیں جا سکتی، نہ ان میں کمی کی گنجائش نہ ان میں اضافے کی گنجائش، وہ کل بھی ویسی تھیں جیسی آج ہیں، یا یوں کہوں کہ زمانے کے تغیر سے ان تعلیمات میں بدلاؤ نہیں آیا۔ ہر زمانے کی جو ضروریات کو پوری کرنے والی ہیں وہ میری نبی کی تعلیمات ہیں، جن کے بارے میں ارشاد الہی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی طرف سے بولتے نہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ اللہ ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کاملہ پر کامل طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا